یہ ہے ہماری پلو کا ہدف جو اس نے پورا کرنا ہے، اور کتنا پورا ہوا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں شرمندہ کروں گی نا تو پھر اس کو لگے گی مرچی، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہدف پورا نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا وجہ ہے، اور منہ اتنا لٹکا ہوا کیوں تھا اس بار ہیں۔ غزہ کی جو چیریٹی ایونٹس تھے وہاں پر تو بھائی میڈم کی مسکراہٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، دانت باچھوں کے اندر نہیں جا رہے تھے، اور لالی جو ہے وہ چہرے سے میں کہتی ہوں ایسے امڈ امڈ کے آ رہی تھی، اور وہ بس کیا مستیاں تھی، کیا میں کہتی ہوں وہاں پہ شغل میلے تھے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو کیا ہو گیا، اسی پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پلو میڈم کا ہدف اس بار پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ یہ ہے جی اس کی اپنی غلطی، اپنی کوتاہی۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے ایک لائیو میں آ کر سارا ملبہ ریاکشن چینلز والوں پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی، جیسے اپنی بیٹی کی شادی کا جو ولاگ تھا نا اس بار اس نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا تھا، سیم اسی طرح کے ایک ڈرامہ اس نے انڈس ہاسپٹل کی چیریٹی کے اوپر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف دلوانے کی کوشش کی کہ اس دفعہ جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اور میرے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، مجھے ہدف پورا نہیں کرنے دیا جا رہا، اور میری چیریٹی پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں، حالانکہ میں تو بڑے نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ جی بالکل، ہم نے کبھی بھی انڈس ہاسپٹل کے خلاف کبھی اس طرح کی چیریٹی کے اوپر بات نہیں کی۔ الحمدللہ ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں ڈاکٹر باری صاحب سے، اور میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ وہ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً درد دل رکھنے والے سچے مسلمان ہیں جو انہوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اتنا سوچا، اور انہوں نے ایک سے زیادہ ہاسپٹلز بنائے ہیں، اور ابھی اور بھی وہ مختلف جو ہے وہ شہروں میں اس طرح کا کام ان کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتی، اس لیے میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی، لیکن یہ جو پروگرام رکھا گیا، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کل پلو کی ویڈیو میں، اتنا میرا دل خوش ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک تہذیب نظر آ رہی تھی، تمیز نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے جو بندے چوز کیے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی جو ایک نعمان اجاز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہیں وسیع شاہ۔ اتنی کوئی میں کہتی ہوں کہ وسیع شاہ کی تو کیا ہی تعریف کریں، کیا ہی بات ہے، اور نعمان اجاز صاحب بھی، تو یہ ہوتے ہیں سیریس لوگ، سیریس کام کرنے والے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ میں کسی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، تو وہ انسان کا جو ہے نا طریقہ کار ہی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے اپنے کام میں سیریس ہے۔ اب جو پچھلے ایونٹس ہوئے ہیں غزہ کے نام پر، ٹھیک ہے، مظلوم غزہ اور کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مظلومیت کا میں کہتی ہوں سرعام مذاق اڑایا گیا، وہ غزہ کا چیریٹی پروگرام کم لگ رہا تھا، اور کسی شادی کا ولیمہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا، بلکہ سب کو لگا، اور ان کی آپ کامنٹس باکس ان کے چیک کریں دونوں بہنوں کے، کتنی ان کی چترول ہوئی ہے، اتنا ان کو برا بھلا بولا گیا ہے، اتنی ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ بھئی یہ کیا تماشا تم لوگوں نے لگایا ہے۔ لیکن بس جی کیا کہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ یو کے جو لوگ ہیں یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جب تک ان کو دانہ نہ ڈالا جائے، جب تک اس طرح کے ایونٹس کو رنگین نہ بنایا جائے، تو چیریٹی کٹھی نہیں ہوتی۔ تو جتنا اس ایونٹ کو رنگین بنانے کے لیے پیسہ خرچ کیا گیا تھا نا، میرے خیال میں اتنا سیدھا اسپائس ولیج والوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ مذاق نہ بناتے تو زیادہ بہتر تھا، کسی کے زخموں پہ نمک چھڑنے کے مترادف تھی یہ چیزیں جو انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہاں پہ کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں نا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دونوں ہی جو پروگرام تھے وہ چیریٹی کے لیے تھے، اور دونوں میں کتنا فرق تھا۔ تو اب ان کی ہم کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک مقصد کے تحت کام ہو رہا ہے، اور میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہر بار اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کبھی بھی نہیں بھولتے، اور ہمیشہ دل کھول کے چیریٹیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ ہے نا وہ ایک اچھی جگہ پہ لگے، ٹھیک ہے، جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک آپ کا پیسہ پہنچے، نہ کہ یہاں پہ جو بھکاری یوٹیوبر ہیں جو اپنے رونے رو کے آپ لوگوں کی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں، ان کے جھانسے میں آپ کو
نہیں آنا چاہیے. ہم بار بار آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جی آ جاتے ہیں کہ پلوں کا ہدف اس بار کیوں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا. میری دعا ہے کہ پورا ہو جائے, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مقصد ہے ڈاکٹر باری صاحب لے کے چلے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. تو اس میں ظاہری بات ہے پلو بھی شامل ہے, اس ٹیم کا حصہ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یہ ہدف پورا ہو. لیکن کیوں نہیں ہو رہا, اس میں اس کا اپنا قصور ہے. جب آپ اپنی آڈینس کا جو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ توڑ دیتے ہو نا, پھر آپ کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا, کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا. تو ان لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں, کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اب اس کا یہ ہدف جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اور اس کے فیس کو اب اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلی چیریٹی کے ایونٹ میں جب گئی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں, اسپیشل یہ پولر پہ گئی ہے منہ گھسو کے, باقاعدہ اس نے آ کے لائیو کیا, اور لائیو میں الٹا لوگوں کو بھی اس نے موٹیویٹ کیا کہ بھئی جب تم لوگ کیا کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو, اداس ہو, تو پولر جاؤ, اپنے پہ پیسے خرچ کرو, بال رنگواؤ, بالوں کو سیٹ کرواؤ, منہ گھسواؤ. اور تیاری کس کی ہو رہی تھی؟ غزہ کے مسلمانوں کی چیریٹی ایونٹ میں جانے کے لیے. تو افسوس کی بات ہے. پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ آج اس کا منہ کیوں لٹکا ہوا تھا؟ انڈس ہاسپٹل کے اس میں پروگرام میں یہ جب شامل ہونے گئی ہے, اور کلر بھی اس کا سوٹ کا لائٹ تھا, ٹھیک ہے, بڑکیلا چمکیلا سوٹ بھی پہننا بھول گئی. منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں. کیوں بجے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہدف پورا نہیں ہو رہا. اور اس ہدف کے پورا نہ ہونے میں بغیر کسی ثبوت کے, بنا کسی وجہ کے ریاکشنز چینل والوں کو گھسیٹا گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا آج ایک سیریس ویڈیو ہے, لیکن آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ہم لوگ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے آپ دل کھول کے چیریٹی کریں, ٹھیک ہے. تو یہ خاتون جو ہیں اس نے ایک لائیو کی, اس لائیو میں سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالا گیا ریاکشن والوں پر, اور یہ کہا گیا کہ بھی ریاکشن والوں کی وجہ سے میرا ہدف پورا نہیں ہو رہا. حالانکہ اگر آپ اپنی آڈینس کا اعتماد نہ کھوتی, ان کا اعتماد نہ توڑتی, تو کبھی بھی یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا. اور اتنے عرصے سے یہ ہدف آپ کو ملا ہوا ہے. آپ نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا, دبئی میں تھیں, آپ نے ذکر کیا اپنی ساس کے گھر گئی ہیں, وہاں پہ آپ کسی خاتون کو ملی بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ نے ذکر کیا. اور آپ نے کہا کہ میں سست ہو گئی ہوں, میں نے کام روکا ہوا ہے, میں کوشش نہیں کر رہی, اب میں بہت کوشش کروں گی, اب میں یہ کروں گی, وہ کروں گی. بڑی آپ نے بڑھ کے پھڑکیں ماری, تو نہیں ہو رہا نا. کیونکہ وہ جو لوگ آپ کو پیسہ دیتے تھے نا, وہ اب آپ کو دینا نہیں چاہتے. انہوں نے دیے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے دیے ہوں گے, انہوں نے دیے ہوں گے, لیکن انہوں نے خود ڈائریکٹ دے دیے ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ کے ذریعے سے وہ نہیں دینا چاہتے, کیونکہ آپ لوگوں نے لوگوں کا اعتماد توڑا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں جا کے جان بوجھ کے آپ لوگوں نے جو لوگوں سے پیسے نکلوائے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف طریقے اپنا کر, مختلف ذریعوں سے, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو دوسری بہن میڈم ہے, جس نے بہت سارے نلکے لگوائے ہیں, بہت سارے کام کروائے ہیں, اور اب تو اس کی چال ڈھال انداز ہی بدل گئے ہیں. یہاں آ کے وہاں جاتے ہی وہ بھوکھی ننگی غریب بن جاتی ہے, اور جب یہاں آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ رمضان پیکج کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا, دیگیں اور یہ اور وہ. تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بولا تھا کہ آپ اپنے طور پہ اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے آگے بولیں کہ بھئی آپ دیں. ہمارے علاقے کے لوگ کیا دوسرے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ جو آپ کو دے رہے ہیں, ان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے امیر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. سب جو ہے وہ غربت ان کی ختم ہو گئی ہے. تو جان بوجھ کر کیا کہتے ہیں, جب آپ یہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, بابا فوڈ والے انہوں نے بھی کیا ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے چینلز ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, اور بعد میں پھر ان کو منہ کے کھانی پڑی ہے. کوئی ان کو اب منہ نہیں لگاتا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی, ان بہنوں نے بھی کچھ اس طرح کے کام کیے, اور حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ اس بار بھی اس کی بہن نے وہاں پہ جا کے یہی کام کیے ہیں. تو ظاہری بات ہے اب جب, اور اس کے اوپر پھر جو وہاں پہ پاکستان میں بہن بیٹھی ہوئی ہے, اس کی بھی یہی کام ہے. جب بڑی کرے گی تو پھر پیچھے دوسری بہنیں بھی تو اس کے نقش قدم پہ چلیں گی نا. کیا تم لوگ اتنی بھوکھی ننگی تھی کہ تم لوگوں کو چیریٹیاں مانگنی پڑ گئیں؟ ایک بہن شور کی بیماری کا رونا رو رہی ہے, بچوں کی تعلیم کا رونا رو رہی ہے. وہ تو بھانڈے ہم لوگوں نے پھوڑے جب ہم لوگوں نے ویڈیوز بنا کے لوگوں کو کی آنکھیں کھولیں کہ یہ سارے جھوٹ ہیں, یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ سارا
پھر اپنے منہ سے اس نے اقرار کیا نا کہ میرے شوہر کی جو ہے وہ علاج فری ہے، سارا کچھ اس نے خود بتایا. اب ذرا بولے نا، اب بولے کہ میں بڑی اوکھی ہوں، کرایہ نہیں ہے، رینٹ نہیں ہے، گاڑی میں پیٹرول کیسے ڈلوانا ہے. اب ذرا بولے نا. ابھی اس کو کل کیا وہ اس کی برتھ ڈے پہ میرین جو ہے، بڑی بڑی اسامیاں ان لوگوں نے پھنسائی ہوئی ہیں. خیر جن کو لٹنے کا شوق ہے، بسم اللہ، ہمیں کیا جی بسم اللہ جسے کہتے ہیں نا، بے شک لٹتی رہیں. لیکن اس خاتون کا ہدف جو ہے، میری دعا ہے کہ پورا ہو جائے، لیکن پورا نہ ہونے کی وجہ سے کی وجہ صرف اور صرف یہ ساری کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ غور و فکر کریں، آپ غور و فکر کریں کہ آپ لوگوں کا جو قیمتی پیسہ تھا کیا وہ حقداروں تک پہنچا. اور آگے مزید لٹنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ جہاں آپ دینا چاہتے ہیں وہاں سیدھے سیدھے دیں، کیونکہ ہر چیز سامنے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوتے ہیں، اکاؤنٹس پڑے ہوتے ہیں، آپ جدھر بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ذریعے دیں، آپ اپنے ہاتھوں سے دیں، اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. کیونکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ذریعے سے دیتے ہیں نا، تو مجھے اس پہ بالکل بھی اعتماد نہیں ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ جتنا آپ نے دیا ہے وہ آگے پہنچا ہے اور حقداروں تک پہنچا ہے. تو یہاں تک تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.